بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. My dear first year students, Assalamu alaikum. As we have started the lesson, God be praised by Ahmad Nadeem Qasmi. Today I will teach you the last portion of the lesson. Now I am starting the text. In his excitement, اپنے جوش و خروش، fear and confusion، خوف اور پریشانی میں he did not see the tears which had silently rolled down مولوی ابو's cheeks. وہ ان آنسوؤں کو نہ دیکھ سکا جو خاموشی سے مولوی ابول کے رخساروں پر بہہ گئے. In that silence، اس خاموشی میں ٹائم آلموسٹ اسٹوڈ اسٹل فار بوتھ آف دیم، ان دونوں کے لیے وقت ایسے تھا جیسے تھم گیا. دے لکڈ، گیزڈ، انہوں نے حیران ہو کر دیکھا. مولوی ابول سائڈ، مولوی ابول نے آہ بھری اینڈ وائپ دا ٹیئرز فرام ہز آئیز، اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے. اینڈ ہز فیس، اور اپنے چہرے سے ود دا لوزڈ اینڈ آف ہز ٹربن، اپنی پگڑی کے ڈھیلے سرے سے. ان اے کوئرنگ وائس، کانپتی ہوئی آواز میں ہی سیڈ، اس نے کہا، او اللہ، او اللہ، ڈاٹرز آر یور ہیلپ لیس کریچرز، بیٹیاں آپ کی بیچاری مخلوق ہیں. ہی کاٹ ہولڈ آف شمیم احمد's ہینڈ اینڈ ایڈڈ، اس نے شمیم احمد کا ہاتھ پکڑا اور کہا، دے آر فار میرج، یہ شادی کے لیے ہی ہوتی ہیں. یو آر مائی ڈیئر ڈسائپل، تم میرے پیارے شاگرد ہو. بردر حافظ عبد الرحیم سن، بھائی عبد الرحیم کے بیٹے، بھائی عبد الرحیم کا بیٹا، از آلسو مائی سن، میرا ہی بیٹا ہے. کم آؤ مائی سن، میرے بیٹے کم آؤ. اینڈ ہی امبیرس شمیم احمد وارملی، اور اس نے گرم جوشی سے شمیم احمد کو گلے لگا لیا. ہاف این آور لیٹر، آدھے گھنٹے کے بعد، وین ہی ریچڈ ہوم، جب وہ گھر پہنچا، زیبو نسا زیبو نسا نے پوچھا، ویئر آر یو کمنگ فرام ود دس ویو آف فریگرنس، اس خوشبو کے ساتھ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ مہرن لکڈ اپ، مہرن نے اوپر دیکھا. بیفور ہر فادر کوڈ آنسر، اس سے پہلے کہ اس کے ابا کو جواب دیتے. شی سیڈ، اس نے کہا، یس، ہاں ابا، ابا. واٹ اے سویٹ پرفیوم، کتنی اچھی خوشبو ہے. دا ہول ہاؤس از فل آف اٹ، پورا گھر اس سے بھر گیا ہے. سینگ ہم سائلنٹ، اس کو خاموش دیکھتے ہوئے، ہز وائف وینٹ ٹو ہم، اس کی بیوی اس کے پاس گئی. وٹ از اٹ، یہ کیا ہے؟ شی انکوائرڈ سافٹلی، اس نے بڑی آہستگی سے اس سے پوچھا. مولوی ابو لک فرسٹ ورڈ ہز ایلڈسٹ ڈاٹر، مولوی ابو نے سب سے پہلے اپنی سب سے بڑی بیٹی کو دیکھا. دین ٹوورڈز دا رو آف چلڈرن، پھر بچوں کی قطار کو دیکھو. ہو ہیڈ اپیئرڈ آن دا سین، جو اس موقع پر آ گئے. دے ہیڈ آل کلسٹرڈ اراؤنڈ دیئر سسٹر، وہ تمام اپنی بہن کے ارد گرد جمع ہو گئے. دے لکڈ ڈس اپوائنٹڈ، وہ مایوس دکھائی دے رہے تھے. فار ہی ہیڈ ریٹرنڈ ایمپٹی ہینڈڈ، کیونکہ وہ خالی ہاتھ پہنچا تھا. دے ہیڈ ٹو بی پلیز فرسٹ، پہلے انہیں خوش کرنا تھا. سو ہی ڈکلیئرڈ سلولی، اس لیے اس نے آہستگی سے اعلان کیا، ٹو نائٹ، آج رات، آل مائی چلڈرن ول گیٹ اے اسپیشل ٹریٹ، میرے تمام بچے خاص کھانا کھائیں گے. اے لٹل رو شوگر ود بریڈ، روٹی کے ساتھ تھوڑی سی شکر. دس ڈڈ دا ٹرک، اس بات نے کام کر دکھایا. their faces immediately lit up with joy، ان کے چہرے فوراً lit up، روشن ہو گئے، ان کے چہرے فوراً جگمگا اٹھے خوشی سے. he then went to another part of the courtyard، پھر وہ صحن کے دوسرے حصے میں گیا. اینڈ sat down on the matted bed،
اور پھر وہ ایک چٹائی بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا. کم ہیئر، ادھر آئیے. عارفاز مدر، عارفہ کی والدہ. مولوی ابول ساؤنڈیڈ ایکسائٹیڈ. مولوی ابول بڑا پرجوش دکھائی دے. مولوی ابول کی آواز بڑی پرجوش تھی. ایز ہی کالڈ آؤٹ ٹو ہز وائف، جیسے کہ اس نے اپنی بیوی کو آواز دی. ہی ٹولڈ ہر دا ہول انسیڈنٹ. اس نے اس سے پورا واقعہ سنایا. ایٹ فرسٹ، پہلے پہل، زیب النساء ڈڈ ناٹ بلیو ہم. زیب النساء نے اس پر یقین ہی نہ کیا. بٹ وین ہی ریپیٹڈ دا اسٹوری انڈر اوتھ شی بگین ٹو کرائی. لیکن جب اس نے قسم کھا کر کہانی دہرائی تو وہ رونے لگ پڑی. ڈونٹ کرائی، رو نہیں زیبن، زیبن. ہی سیڈ سافٹلی، اس نے آہستگی سے کہا. ہی ریئرلی ایڈریسڈ ہر دیٹ وے. وہ شاذ و نادر اس سے ایسے بات کرتا تھا. بٹ ٹوڈے واز اے اسپیشل ڈے. لیکن آج کا دن تو خاص دن تھا. گاڈ ڈڈ لسن ٹو آور پریئرس. اللہ نے ہماری دعائیں سن لی ہیں. لیٹ اس بو آور ہیڈس ٹو ہم. آؤ اللہ کے سامنے اپنے سر جھکائیں، اللہ کو سجدہ کریں. دے ور اسٹل لاسٹ ان دیئر نیولی ایکوائرڈ ہیپینس when suddenly once again they heard a knock. They were still، وہ ابھی تک کھوئے ہوئے تھے اپنی نئی حاصل ہونے والی، ایکوائرڈ حاصل ہونے والی خوشی میں. when suddenly، جب اچانک، once again، ایک دفعہ پھر. they heard a knock، انہوں نے دروازہ کھٹکنے کی آواز سنی. before any of his children could rush، اس سے پہلے کہ اس کے بچوں میں سے کوئی بھاگ کے جاتا. اینڈ اوپن دا ڈور، دروازہ کھولتا. مولوی ابول شاؤٹڈ، مولوی ابول پکارا. ویٹ، انتظار کرو. لیٹ می سی، مجھے دیکھنے دو. ہی وینٹ ٹو دا ڈور اینڈ اوپنڈ اٹ، وہ دروازے تک گیا اور اس نے دروازہ کھولا. چودھری فتح داد واز اسٹینڈنگ دیئر، چودھری فتح داد وہاں موجود تھا. ریپڈ ان شال، جو شال میں لپٹا ہوا تھا. ہی وارملی کاٹ مولوی ابول's ہینڈس، اس نے گرم جوشی سے مولوی ابول کے ہاتھ پکڑ لیے. اینڈ embarrassed him، اور اسے گلے لگایا. کنگریچولیشنز، مبارک ہو سر جناب. ایٹ لاسٹ مائی ایفرٹس ہیو proved fruitful، he said in a low voice، اس نے آہستہ سی آواز میں کہا. آخرکار میری کوششیں فائدہ مند ثابت ہوئیں. یس، ہاں چودھری صاحب، چودھری صاحب. آئی ایم تھینکفل ٹو یو، میں آپ کا شکر گزار ہوں. اینڈ گریٹفل ٹو آلمائٹی اللہ، اور اللہ قادر المطلق کا بھی شکر گزار ہوں. شمیم از اے گڈ بوائے، شمیم اچھا لڑکا ہے. سر جناب، پلیز ٹیک اے ڈیسیژن وداؤٹ ڈیلے، بغیر کسی تاخیر کے فیصلہ کیجیے. ہو نوز وٹ مے ہیپن، کون جانتا ہے کیا ہو جائے. سیئنگ دیٹ، یہ کہتے ہوئے، ہی براڈ آؤٹ اے کاٹن بیگ، اس نے کاٹن کا ایک تھیلا نکالا. فرام انڈر ہز شال، اپنی کاٹن کا بیگ یعنی پوٹلی نکالی. فرام انڈر ہز شال، اپنی شال کے نیچے سے. اینڈ ہینڈڈ اٹ ٹو مولوی ابول، اور مولوی ابول کو تھما دی. دس از اے ہمبل گفٹ، یہ ادنا سا، یہ حقیر سا تحفہ ہے. پلیز گیو اٹ ٹو مائی ڈاٹر آن مائی بہاف، میری طرف سے یہ میری بیٹی کو دے دیجیے. گریٹیفائڈ اینڈ آلموسٹ ڈیزڈ، مشکور اور تقریباً حیران. مولوی ابول وینٹ بیک ٹو ہز وائف، مولوی ابول واپس اپنی بیوی کے پاس گیا. ود تھمپنگ ہارٹ ہی اوپنڈ دا بیگ، دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے تھیلی کو کھولا. ٹائڈ نیٹلی ان لارج سلکن کرچیف، ٹائڈ نیٹلی بڑی صفائی سے جو بندھی ہوئی تھی، ایک بڑے بندھے ہوئے تھے بڑے رومال میں، سلک کے رومال میں. ور اے پیئر آف گولڈن پینڈنٹس، اس کے اندر سونے کے جھمکوں کا ایک جوڑا تھا. سیٹ ود لارج شائننگ اسٹونس، جس کے اندر چمکدار پتھر لگے ہوئے تھے. اینڈ ریپڈ ان 100 روپی نوٹ، اور 100 روپے میں لپٹے ہوئے تھے، 100 روپے کے ایک نوٹ میں لپٹے ہوئے تھے. فیو ڈیز لیٹر، چند دن بعد. دا پری میرج سیلیبریشنز بگین، شادی سے پہلے کی رسومات شروع ہو گئیں. مہر النساء واز پٹ ان اے سیکلوژن، مہر النساء کو تنہائی میں بٹھایا گیا. ان اے سیپریٹ روم، ایک علیحدہ کمرے میں. ٹل دا اسپیشیس ڈے، مقررہ دن سے پہلے تک. ہر ہینڈس اینڈ فیٹ ور کورڈ ود ہینا، اس کے ہاتھ اور پاؤں کو مہندی سے سجایا گیا. دا گے سانگس دیٹ یوزلی اکمپنی ویڈنگ سیریمنیز،
اور خوشی کے گیت جو کہ شادی کی رسومات میں موجود ہوتے ہیں ور ناٹ سنگ فار، اس کے لیے نہیں، شادی کی رسومات میں گائے جاتے ہیں ور ناٹ سنگ فار ہر، اس کے لیے نہیں گائے گئے آفٹر آل، آخر کار. دس واز مولوی ابوال برکت's ریزیڈنس، یہ مولوی ابوال کا گھرانہ تھا یا رہائش تھی. میوزک آف اینی کائنڈ کوڈ ناٹ بی الاؤڈ ان ہز ہاؤس، اس کے گھر میں کسی قسم کا بھی میوزک جو تھا اس کی اجازت نہیں تھی. سو دا ولیج گرل سمپلی سیٹ ان اے سرکل، گاؤں کی لڑکیاں سادہ سے انداز میں گول دائرے میں بیٹھ گئیں راؤنڈ دا شائے برائڈ، شرمیلی سی دلہن کے ارد گرد. اینڈ فار سیورل نائٹس، اور کئی راتوں تک سینگ سانگز آف لو اینڈ فرینڈشپ، انہوں نے محبت کے اور دوستی کے گیت گائے. فلاورز اینڈ دیئر فریگرنس، پھولوں کے اور اس کی خوشبو کے. اینڈ دا رومانٹک رینی سیزن وچ ہیز اے اسپیشل significance for young men and women in a rural Punjab. انہوں نے کئی راتوں تک محبت اور دوستی، پھولوں اور ان کی خوشبو اور دلکش موسم برسات جو پنجاب کے دیہاتی علاقوں میں جو ان مردوں اور عورتوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے کہ گیت گائے. They also sang sweet songs of the excitement of union and the pangs of separation. انہوں نے وصل کی خوشی کے میٹھے گیت اور جدائی کے کرب کے گیت بھی گائے. On the other hand، دوسری طرف nobody could restrain شمیم احمد from celebrating his marriage any way he desired. Nobody could restrain، کوئی روک نہیں سکتا تھا شمیم احمد کو فرام سیلیبریٹنگ ہز میرج، کی وہ اپنی شادی جو ہے اس کو تقریبات، شادی کی تقریبات سے اینی وے، کسی بھی حوالے سے ہی ڈیزائرڈ، جیسے کہ وہ چاہتا تھا. یعنی دوسری طرف کوئی بھی شمیم احمد کو اپنی شادی اپنی خواہش کے مطابق منانے سے روک نہیں سکتا تھا. سو ہی کیم ٹو میری مہرن amidst fireworks with musicians playing gay tunes. چنانچہ وہ مہرن سے شادی کرنے آتش بازی کرتے ہوئے اور شادی کی دھنیں بجاتے ہوئے موسیقاروں کے ساتھ آیا. That night، اس رات، after a lot of whispering in one corner of the house, many trunks were dragged out and opened. اس رات گھر کے ایک کونے میں کافی سرگوشیوں کے بعد بہت سارے ٹرنک گھسیٹ کر لائے گئے اور انہیں کھولا گیا. The next morning، اگلی صبح، when the dowry was exhibited in the courtyard، جب صحن میں جہیز جو تھا اس کی نمائش کی جا رہی تھی، the entire village was stunned by what it saw، تو پورا گاؤں دیکھ کر حیرت زدہ تھا. People were not impressed much with the colorful clothes، لوگ رنگ برنگے کپڑوں سے متاثر نہیں تھے. For this was not unusual، کیونکہ کوئی یہ غیر معمولی بات نہیں تھی. but the jewelry، لیکن زیورات، it was incredible، یہ ناقابل یقین تھا. Some secretly believed that the Maulvi had a special amulet whose charm blessed with him with secret power to get as much money as he desired from the angels. کچھ نے خفیہ طور پر یہ یقین کر لیا کہ مولوی کے پاس کوئی خاص تعویذ ہے جس کے اثر نے مولوی صاحب کی خواہش کے مطابق فرشتوں سے اتنی زیادہ دولت حاصل کرنے کی خفیہ طاقت سے نوازا ہوا ہے. In the crowd، ہجوم کے اندر، there was also a loudmouth old hag، وہاں پر ایک اونچا بولنے والی بدصورت بوڑھی عورت بھی تھی. who seemed to have other views، جس کے ایسا لگتا تھا کچھ اور اس کی رائے ہے. in a loud whisper، ایک اونچی سی سرگوشی میں، she pointed out، اس نے اشارہ کیا that several suits in the dowry had once belonged to a woman، یہ اس میں کئی صندوقچے اس جہیز میں کبھی ایک عورت کی ملکیت ہوا کرتے تھے. who had died young، جو جوان فوت ہو گئی تھی. there were others which had been part of Zebun's dowry،
اور کچھ جو ہیں وہ زیبنس کی جہیز کا حصہ تھے. ایون دا بریسلیٹس اینڈ دا گولڈ نوز رنگ آر ہرس، حتیٰ کہ چوڑی اور سونے کا کوکا بھی اسی کے ہیں. شی ایڈڈ ود کنوکشن، اس نے یقین دلاتے ہوئے مزید کہا، بٹ دا گولڈ پینڈنٹس، لیکن سونے کے کانٹے. شی ریزڈ ہر آئیز، اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں، اینڈ لکڈ ٹورڈز دا ہیون، اور آسمان کی طرف دیکھا، ایز اف دے ور اے گفٹ فرام دیر، جیسے کہ وہ تحفہ وہاں سے آیا ہو. آفٹر دا سیرمنیز اوور، جب تقریبات ختم ہو گئیں، مہرون واز میڈ ٹو سٹ ان پیلیکوئن، مہرون کو ایک پالکی میں بٹھایا گیا، بیوٹیفلی ڈیکوریٹڈ، جو بڑی اچھے طریقے سے سجی ہوئی تھی. اٹ واز کورڈ ود لارج سلکن کلوتھ، اور یہ ایک بڑے سے سلک کے کپڑے سے ڈھانپی ہوئی تھی، سو دیٹ اس طرح سے دا برائڈ کوڈ گو ٹو دا برائڈ گرومز ہاؤس، کہ دلہن جو ہے دلہا کے گھر تک جائے ان سٹرکٹ پردہ، پورے پردے میں. ایز ٹو sturdy villagers carried it away، جیسا کہ دو بھاری بھرکم یا صحت مند دیہاتیوں نے اسے اٹھایا. مولوی ابول walked a few steps with it، مولوی ابول چند قدم ان کے ساتھ چلے. He must have cried silently for his eyes and nose were red، وہ یقیناً خاموشی سے روئے ہوں گے کیونکہ اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھیں. And he looked pale، اور وہ زرد دکھائی دیا. At the same time، اسی وقت he looked at peace، وہ پرسکون دکھائی دیتے تھے. As he went back to his house، جیسے وہ اپنے گھر کو واپس آیا، زیبونسا suddenly appeared from behind the door، زیبونسا اچانک دروازے کے پیچھے سے نمودار ہوئی. She held his hand، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، and burst into tears، اور زاروں قطار رونے لگی. Look at this house، اس گھر کو دیکھو. She said، اس نے کہا، sobbing، سسکیاں بھرتے ہوئے. Without مہرون کے بغیر does it look like a graveyard، کیا یہ قبر دکھائی نہیں دیتا؟ مولوی ابول اسمائلڈ، مولوی ابول مسکرایا، اینڈ کنسولڈ ہر، اور اسے تسلی دی. ڈونٹ بی سلی، بے وقوف نہ بنو. زیبن ہیز مہرون ٹیکن زبدہ آلسو ود ہر، کا مہرون زبدہ کو بھی ساتھ لے گئی ہے. واٹ اباؤٹ شمسن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سڈنلی ہی ریممبرڈ سم تھنگ، اچانک اسے کچھ یاد آیا. عارفاز مدر، عارفہ کی ماں. ویئر از زبدہ، زبدہ کہاں ہے؟ ہی آسکڈ ان اے وسپر، اس نے سرگوشی سے پوچھا. ان سائڈ کرائنگ، شی ریپلائڈ، اس نے جواب دیا، اندر رو رہی ہے. زبدہ، مولوی ابول کالڈ ہر، زبدہ، مولوی ابول نے اسے پکارا. A few minutes later، چند منٹ بعد، زبدہ came out of the room، زبدہ کمرے سے باہر آئی. She looked sad، وہ افسردہ دکھائی دی. There were large dark patches of tears on her new pink head cloth، وہ اداس لگتی تھی، اس کے نئے گلابی دوپٹے پر آنسوؤں کے بڑے گہرے دھبے تھے. دا مولوی said to his wife، مولوی نے اپنی بیوی سے کہا، عارفاز مدر، عارفہ کی والدہ، have you noticed، کیا تم نے اندازہ لگایا؟ He whispered، اس نے سرگوشی کی. This زبدہ of ours has suddenly matured، کہ یہ زبدہ ہماری جلدی سے بڑی ہوگی ہے. There was silence for a while، ایک لمحے کے لیے وہاں خاموشی تھی. Then مولوی ابول said، پھر مولوی ابول نے کہا، perhaps to reassure himself، غالباً اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے، more than his wife، اپنی بیوی کی نسبت اپنے آپ کو زیادہ یقین دلانے کے لیے. ڈونٹ وری، پریشان نہ ہو. گاڈ آلمائٹی از کائنڈ اینڈ بینولنٹ، اللہ قادر المطلق مہربان اور رازق ہے. اٹس اے سن ٹو لوز فیتھ، اور فیتھ لوز کر دینا یا ایمان جو ہے اس پر یقین نہ رکھنا کیا ہے؟ گناہ ہے. Oblivious of his surroundings، مولوی ابول mind was racing elsewhere، اپنے گرد و پیش سے بے خبر مولوی ابول کا دماغ کہیں اور پہنچا ہوا تھا. مولوی ابول's mind was as if in a trance، جیسے کہ تکلیف میں. He called شمشن، اس نے شمشن کو بلایا. Slowly his third daughter came forward and began walking towards them، آہستہ سے اس کی تیسری بیٹی جو ہے، چھوٹی بیٹی آگے آئی اور اس کی طرف چلنا شروع کر دیا.
A few months after Mehrun's marriage, Mehrun کی شادی کے چند مہینوں بعد a primary school for girls opened in the village. گاؤں میں پرائمری اسکول کھل گیا. All these years, ان تمام سالوں میں مولوی ابول had two main sources of inspiration. ان تمام سالوں میں مولوی ابول کے پاس فیض حاصل کرنے کے دو ذرائع تھے. In which he had implicit faith, جس پر اس کا پورا اعتقاد تھا. The first one was Almighty Allah, and after him, سب سے پہلا اعتقاد تو اس کا اللہ قادر المطلق پر تھا، اور اس ذات کے بعد چودھری فتح داد، پھر چودھری فتح داد. It was certainly Allah's benevolence that sinners like Maulvi Abul and Zebunisa were still alive, and that all their children were living, and Mehrun had been married with such a splendor. It was certainly Allah's benevolence. یہ یقیناً اللہ کی بخشش تھی. That sinners like مولوی ابول کے مولوی ابول جیسے گناہگار and زیبونیسا جیسے گناہگار were still alive، ابھی تک موجود ہیں. And that all their children، ان کے تمام بچے were living، رہ رہے ہیں. And مہرون had been married with such a splendor، اور مہرون کی شادی اتنے شان و شوکت سے ہو گئی تھی. یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ یقیناً اللہ کی بخشش تھی کہ مولوی ابول اور زیب النساء جیسے گناہگار ابھی بھی زندہ تھے اور ان کے تمام بچے زندگی گزار رہے تھے، اور مہرن کی شادی اتنے شان و شوکت سے ہو گئی تھی. اوکے بیٹا، نو دا اینڈ آف دا لیسن.